السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ہمارے ادھورے وعدے اس عنوان کے تحت ہم ایک استوار دروس کا سلسلہ لے کے چل رہے ہیں، جس میں ہم ان وعدوں کا ذکر کر رہے ہیں جو ایک بندہ مومن، ایک مسلمان کلمہ طیبہ کے ذریعے اللہ سے کرتا ہے، اور بدلے میں پھر اللہ رب العزت انہیں دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا وعدہ کرتا ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے، یہ وعدے اسی وقت پورے ہو سکتے ہیں جب ہم ان وعدوں کو جانیں گے کہ لا الہ الا اللہ کے تحت ہم نے اللہ سے اصل میں وعدہ کیا کیا ہے، اور یقین جانیں جب آپ ان وعدوں کی تفصیلات کو دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی ایک وعدے پہ بھی عمل کر لیا جائے، ایک وعدہ، حالانکہ سارے کے سارے مکمل ہو کے ہی وعدہ مکمل ہوتا ہے، کسی ایک پہ بھی عمل کر لیا جائے تو پاکستان دنوں کے اندر بدل سکتا ہے، ہماری انفرادی زندگیاں دنوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں، اور یہ کوئی جوشیلی بات نہیں ہے، یہ فیکٹس کے اوپر اور حقیقت کے اوپر مبنی ہے۔ اور اس کے اندر پہلا جو وعدہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ علم کا وعدہ ہے، کہ میں جہالت کا انکار کرتا ہوں، علم کا اقرار کرتا ہوں۔ آپ ایسے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ آپ سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں اسلام قبول ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے قبول ہے، تو آپ یہ وعدہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے اللہ اس وعدے کے تحت میرا تیرے سے وعدہ ہے، جاہل نہیں رہوں گا، علم کے ساتھ جو بھی عمل کروں گا، چاہے دنیا کا کروں گا یا دین کا، علم کے ساتھ کروں گا۔ میں ان ڈنگروں کی طرح، ان بھیڑ بکریوں کی طرح زندہ نہیں رہوں گا جو سنی سنائی باتوں پہ عمل کر لیتے ہیں، میں دلیل کے ساتھ جو قرآن اور سنت کے تحت دنیا میں اتری ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلہ کروں گا، کسی نظریے سے پہلے، کسی عقیدے سے پہلے، کسی گفتگو سے پہلے، کسی فتوے سے پہلے، کسی اوپینین سے پہلے علم پہلے حاصل کروں گا، عمل بعد میں کروں گا۔ شادی کا علم پہلے حاصل کروں گا، شادی بعد میں کروں گا۔ بچہ بعد میں پیدا کروں گا، بچے کی تربیت کے حوالے سے علم پہلے حاصل کروں گا۔ اور اگر میں نے صرف چپس بیچنے ہیں، جو فرائی چپس ہوتے ہیں، اس کا علم پہلے حاصل کروں گا، بے استادی کے ساتھ میں جا کے یہ گند نہیں مچاؤں گا کہ خود بھی میں گندا ہو جاؤں اور لوگوں کو بھی گندا کروں۔ اس لیے آج جو پروفیشنل لوگ ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں کہ جملہ کہ اس وقت مارکیٹ بے استادوں سے بھری ہوئی ہے۔ کس سے بھری ہے بھائی؟ بے استادے لوگ ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوا؟ کرپشن پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے ہر ایک چیز کے اندر کیا کرپشن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی لائسنس نہیں ہے، اور لائسنس کب آتا ہے؟ جب علم آتا ہے، علم آتا ہے کہ میں نے علم حاصل کیا ہے، میں پروفیشنل ہوں اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے۔ اسلام کہتا ہے اب تم یہ کاروبار شروع کر سکتے ہو۔ یہ جیو نیوز کی رپورٹ ہے، جیو نیوز کی، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں 1,00,000 سے زائد جعلی ڈاکٹر ہیں، جعلی ڈاکٹر۔ نیم حکیم بھائی بولیں، نیم حکیم خطرہ ہے جان۔ الحمدللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب تو مستند ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن یہ اس کا اندازہ زیادہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بندہ جب جعلی ہوتا ہے تو وہ کتنا بڑا نقصان پیدا کرتا ہے ایک معاشرے کے لیے۔ 1,00,000 سے زیادہ جعلی پیر فقیر ہیں اس معاشرے کے اندر۔ وہ کس کی وجہ سے ہیں میرے بھائی؟ جہالت کی وجہ سے ہیں، کیونکہ ہم نے وعدہ توڑا تو معاشرہ سارا کیا ہو گیا؟ جاہل ہو گیا۔ اب یہ جو علم ہے، آپ کو کیا لگا ہم علم لے لیا بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ؟ نہیں میرے بھائی، اس علم پہ آپ سے عمل ہوگا ہی نہیں اگر دوسرا اصول نہیں ہوگا، اور وہ دوسرا اصول کیا کہتا ہے؟ یقین۔ سارے بولیں بھائی دوسرا اصول کیا ہے؟ یقین۔ اس میں آپ اللہ سے وعدہ کیا کرتے ہیں؟ آپ بس وہی تصور کریں، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، یا اللہ لا الہ الا اللہ کے تحت میرا تیرے سے وعدہ ہے، میں شک و شبہات کا انکار کرتا ہوں اور یقین کا، یعنی جو کروں گا نا یقین سے کروں گا، شک کے ساتھ۔ یاد رکھیں شک کی مزاج مومن ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، چاہے وہ دنیاوی حوالے سے ہو یا دینی حوالے سے۔ شک والا شخص یہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان ہے تو شک ختم ہوا ہے، اس لیے ایمان پیدا ہوا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور جیسے ہم نے علم کے اندر ایک اصول سیکھا نا، علم پہلے اور عمل، ایسے یقین کے اندر بھی ایک اصول ہے، شک شیطان کی طرف سے ہے اور یقین اللہ کی طرف۔ جس وقت آپ کو اپنے خون کے بارے میں، بیٹے کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، اپنے امام صاحب کے بارے میں، کسی کے بارے میں شک پیدا ہوا ہے، اللہ کی قسم شیطان داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، 100% شیطان کیا کر رہا ہے؟ یاد رکھے شیطان اپنے وار کی ابتدا شک سے کرتا ہے، یعنی اس نے آپ کے اندر گھسنا ہے، کیونکہ اللہ کیا چاہتا ہے؟ تم یقین کے ساتھ میری طرف چلے آؤ، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ بہکاتا ہے، کس کو؟ یقین کو۔ اور یقین ختم کیسے ہوتا ہے؟ جب اس میں شک کی ملاوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب شک آئے تو کیا کرنا چاہیے بھائی؟
بولے بھائی جب شک آپ میں پیدا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں پہلی بات تو یہ نگیٹ کر دیں، خلی ولی اعوذ باللہ شیطان ہے. لیکن شک بڑا پاورفل ہے، یعنی آپ کو لگ رہا ہے جو میں سوچ رہا ہوں وہ صحیح سوچ رہا ہوں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہے تو شک ہی نا، ہے تو ابھی بھی پتہ نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پہلی شرط پوری کرنی چاہیے. وہ کیا ہے بھائی؟ بولیں پہلی شرط کیا ہے؟ علم ہے. اس علم کے ذریعے اس شک کو کس میں بدلنا ہے؟ یقین میں بدلنا ہے، شک میں نہیں رہنا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اگر آپ شک کے اندر ہیں، ایک تو ذہنی تکلیف سے بھی گزر رہے ہیں، صحیح طرح وہ بندہ فیصلہ بھی نہیں کر پاتا ہے، اور وہ منزل پہ پہنچ بھی نہیں پاتا ہے. بھائی یہ تینوں کام وہ کرتا ہے جو یقین والا ہوتا ہے. اس لیے بڑی اہم بات ہے. ہمارے جسم میں علماء کہتے ہیں دل میں شیطان دو راستوں سے، دو دروازے ہیں شیطان کے داخل ہونے کے، ایک خواہشات ہے اور دوسرا شبہات ہے. یعنی ہر کسی کی کوئی کمزوری ہوتی ہے. نوجوان کی کمزوری عورت ہوتی ہے تو عورت کے ذریعے داخل ہوتا ہے. جب ایک انسان بیوی بچوں والا ہوتا ہے اس کی کمزوری زیادہ، پیسہ بن جاتا ہے اس کے ذریعے داخل ہوتا ہے. ہر کسی کی کوئی کمزوری ہوتی ہے، وہ ڈھونڈتا ہے اور وہاں سے داخل ہوتا ہے. لیکن علماء کہتے ہیں خواہشات ایک وقت پہ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اگر شک ختم نہ ہو تو یہ پکا اسلام سے اس کو باہر کر دیتا ہے. یہی لوگ ایتھیسٹ بنتے ہیں، یہی لوگ لبرلز بن جاتے ہیں، یہی لوگ دین پہ، اسلام پہ، قرآن پہ، حدیث پہ پھر کیا کر دیتا ہے؟ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے شک کا ان کو جواب نہیں ملا. نہ اس کو یہ یقین میں بدل پائے ہیں اور نہ اس کو یہ غائب کر سکیں. اس لیے شک ایک بیماری ہے. یہ بڑی اہم بات ہے میرے بھائی. شک رکھنا ایک بیماری ہے. آپ کی بیوی بھی ہے، آپ کے بچے بھی ہیں، آپ کا خاندان بھی ہے، آپ اکیلے ہیں کیونکہ آپ کو اپنے خاندان پہ یقین نہیں ہے. آپ کو اپنی بڈھی پہ یقین نہیں ہے جس نے آپ کے 4 بچے پالے ہیں. لیکن اس یقین نہ کرنے کا آپ کو نقصان کیا ہوا؟ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کو اکیلا پن محسوس ہوتا ہے، پھر بھی خوف آتا ہے ہائے میرے ساتھ کیا ہو جائے گا. حالانکہ گھر بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یقین نہیں ہے. شک بیماری کی وجہ سے انسان کلا ہو جاتا ہے. آپ ایک دن صبح جاگیں، رات کو ابے کے پیٹ پہ سوئیں ہیں، ماشاءاللہ اتنی محبت ہے. صبح آپ کو کسی نے کان میں ڈال دیا ہے تو لے پالک بچہ ہے، اڈاپٹیڈ بچہ ہے، یہ ابا تیرا اصلی ابا بولو نہیں ہے. گلے لگائیں گے؟ بولو بھائی گلے لگائیں گے؟ روڑا پہ گیا نا بھائی، اندر روڑا پہ گیا ہے. اب یا تو آپ کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا تحقیق کرو گے، علم کی طرف جاؤ گے اور اس کو کس میں بدلو گے؟ یقین میں بدلو گے. اگر اس شک میں رہے، نہ آگے کے رہے نہ پیچھے کے رہے. آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں میرے بھائی، یہ بڑی اہم بات ہے. ہمیں ڈاکٹر پہ شک بھی ہے کہ یہ لوٹتے ہیں، لیکن علاج بھی کرا رہے ہیں، اس لیے سٹریس لے کے جاتے ہیں اور 4 گنا سٹریس لے کے واپس آتے ہیں. بھائی یا تو یقین کر لو یا نہ کرو. یہ درمیان میں جو شک والا بندہ ہوتا ہے نا، یہ سٹریس والا بندہ ہو جاتا ہے، اضطراب میں رہتا ہے. اس لیے ہم ڈاکٹر پہ ایمان رکھتے ہیں تو کہتے ہیں میرا ابا چیر پھاڑ دو. بھائی ایمان ہے نا، اس پہ یقین ہوتا ہے، اور ڈاکٹر کو بھی یقین ہوتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا. نہیں تو ویسے سے کرے گا میرے بھائی، چھری لے کے اس کے اوپر کھڑا ہوتے کرے گا کہ نہیں کرے گا. اس کو بھی یقین ہے کہ جتنا کہ میرے پاس علم ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میں اس کو بچا لوں گا. اور بندے کو بھی اس پہ یقین ہونا چاہیے ڈاکٹر پہ کہ یہ میرے ابے کو. تبھی آپ اپنا باپ اس کے حوالے کرتے ہیں، سگنیچر کر دیتے ہیں، مرتا ہے تو مر جائے تم اس کو چیر دو. یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے بھائی؟ یقین ہے. ابھی آپ کو ایک شک پڑ جائے، پتہ نہیں میں گھر پہنچوں گا کہ نہیں، کیمیکل لوچا ہو جائے آپ کے دماغ میں، آپ کو لگے میں پتہ نہیں گھر پہنچوں گا کہ نہیں پہنچوں گا، آپ یہاں سے نکلو گے بھائی؟ پہلی بات ہے تو نکلو گے نہیں. اگر نکل بھی گئے، ایک ایک قدم پہ آپ کو ٹینشن رہے گی، پتہ نہیں میں. یعنی شک بیماری ہے، یہ خیر والی چیز نہیں. اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ ایمان والے لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، رسول اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، پھر شک میں نہیں پڑتے ہیں. یعنی جو تو نے علمی، یعنی کہ پہلی والی شرط ہے نا علم والی، جو تسلیاں کرنی ہیں کر لو، یہ قرآن صحیح ہے کہ نہیں، رسول اللہ صحیح ہے کہ نہیں، حدیث صحیح ہے کہ نہیں، پوری تسلی کرو. لیکن تسلی کر کے جب کلمہ پڑھ لے ہو نا، پھر شک، پھر کیونکہ تجھے فائدہ ہونا نہیں ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. جو علم پہ عمل کی چاہت یقین کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. جو بھی بندہ عمل نہیں کر پا رہا 100% اس کا یقین کمزور ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے. کہیں نہ کہیں اس کا دل لیک کر رہا ہے. بھائی اگر دل ایک بالٹی ہے نا بھائی، کہیں نہ کہیں وہ لیک کر رہی ہے. اب وہ ملکی حالات کی وجہ سے لیک کر رہی ہے. بہت سارے نوجوان پتہ کیوں زیادہ برائیاں کرنے لگ گئے؟ کیونکہ برائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو ان کو لگنے لگا بہت زیادہ ہونے سے کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، ملک چل رہا ہے، جو ہوتا تھا وہ ہو رہا ہے، میں صبح اٹھ رہا ہوں، کھا پی رہا ہوں. ان کو تھوڑا سا کانفیڈنس آنے لگ جائے، تھوڑی بہت برائی
بولے میں تھوڑی بہت برائی, اگر کسی دن کسی عالم کو دیکھ لے کہ فجر کی نماز تھی وہ بھی سویا رہ گیا, تو یہ کہتا ہے میں بھی سویا رہ جاتا ہوں, تو عالم اگر سویا رہ جاتا ہے تو ہم بھی سوئے رہ جائیں, پکی کوئی دلیل تو ہوگی ان کے پاس, تو وہی دلیل ہماری دلیل بھی ہے. یعنی کہیں نہ کہیں اس کو ایک شک پڑتا ہے, لیکن یہ اس کی پھر تسلی نہیں کراتا نا. کسی شیخ کے پاس جائیں, کسی استاد کے پاس جائیں اور کہیں کہ یہ مجھے شک گزرا ہے, آپ بتائیں صحیح ہے کہ نہیں, لیکن اگر شک یقین میں بدل گیا اب اس کو عمل کرنا پڑے گا. اس لیے اب یہ دیکھیں کلمے کے ساتھ جوڑ کے ہمارے نبی نے یہ شرط بتائی ہے. بخاری کی حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, جس نے یہ جملہ کہہ دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور رسول اللہ اللہ کے آخری رسول ہیں, پھر وہ شک میں نہ پڑا, جنت اس پہ واجب ہے. اس پہ جنت واجب ہے. یعنی یہ نہیں کہا جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنتی ہو گیا, نہ, کلمہ پڑھا ہے اس نے, اللہ کو ایک مانا, رسول اللہ کو آخری مانا, لیکن پھر شک میں, بولے بھائی شک میں نہیں, اب یہ جنتی ہے, اب اس پہ جنت واجب ہے. کیونکہ شک کے ساتھ آپ جنت پہنچ ہی نہیں سکتے. کیسے پہنچیں گے وہاں پہ, کیونکہ آپ کو یقین ہی نہیں ہے جنت ہے بھی ہے کہ نہیں, جہنم ہے بھی ہے کہ نہیں. تو بھائی جس چیز پہ آپ کو یقین ہی نہیں ہے اب وہاں پہ پہنچ کیسے سکتے ہیں. اس لیے ایک شعر ہے, مطلب وہ اتنا فٹ بیٹھتا ہے اس ساری کی ساری بات پہ. وہ شاعر کہتا ہے کہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی. اللہ اکبر, کتنا پیارا شعر ہے. جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں, جہاں پہ وہ پہنچنا چاہتے ہیں وہ منزل اس کو خود پکارتی ہے. اس کو اتنا کانفیڈنس آ جاتا ہے, اتنا یقین آ جاتا ہے کہ میں صحیح جا رہا ہوں, اور اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مجھے پکار رہا ہے. جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی, جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے. واہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. اس وقت ہمارا معاشرہ صرف ایک چیز پہ کھڑا ہے, شک. شک نا امیدی پیدا کرتا ہے, یقین امید پیدا کرتا ہے. میرے نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں, غزوہ خندق ہے, اندازہ کریں یہ غریبی کی انتہا ہے میرے نبی کی زندگی میں, خندق. لیکن جب انہوں نے پتھر کے اوپر ضرب لگائی ہے اور کہا ایران فتح ہو گیا, دوسری ضرب لگائی ہے, دوسرا علاقہ فتح ہو گیا. پتھر باندھے ہوئے ہیں لیکن امید کی سورج ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وجہ یقین کی وجہ سے, کیونکہ میرے پیچھے جو کھڑا ہے مجھے بھروسہ اس پہ ہے, ان پتھروں پہ نہیں ہے, اس پیٹ پہ نہیں ہے, ان ہاتھوں پہ نہیں ہے. میرے پیچھے جو کھڑا ہے مجھے اس پہ بھروسہ ہے, مجھے اس پہ یقین. اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اللہ اگر تو ہے, وہی بات بھائی اپنے علم کی تحقیق کر لو, اگر تو وہ ہے تو کھڑا ہے, اور اگر اللہ کھڑا ہے وہ کون ہے جو تجھے چھو سکے. اور اگر تجھے کسی نے چھوا ہے, اللہ نے اسے کہا ہے چھوئے اسے, تو چھوا ہے, وگرنہ اللہ نہ چاہے تجھے کائنات چھو سکتی. یہ یقین انسان کو کتنا پاورفل کر دیتا ہے, اللہ کی قسم, کتنا امیزنگ بنا دیتا ہے. اس لیے علماء نے کہا ہے یقین کے 3 درجات ہوتے ہیں. اب آپ کو چیک کرنا ہے, آپ, ہمارا یقین پہلے لیول والا ہی ہے ویسے, ابھی جب آپ دیکھیں گے پہلا درجہ ہوتا ہے میرے بھائی علم الیقین, جہاں پہ آپ کو کسی شے کے بارے میں صرف علم ملتا ہے, جو کہ ہمارے اکثر مسلمانوں کو پتہ ہے اللہ ایک ہے اور رسول اللہ ہمارے آخری رسول ہیں. اس کی وجہ سے اسے تھوڑا سا یقین پیدا ہو جاتا ہے اللہ بھی ہیں اور بولے بھائی رسول اللہ بھی ہیں, بس. پھر ہوتا ہے عین الیقین, جو کچھ اللہ اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں اس نے وہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اب اس کو کیا آئے گا, اس کا یقین تھوڑا سا کیا ہوگا, اس میں اضافہ ہو جائے گا. تیسرا ہوتا ہے حق الیقین, اس نے اس کو باقاعدہ محسوس کیا, صرف دیکھا نہیں ہے دوسری دنیا دور دور پر, اس نے اس کو باقاعدہ کیا کیا ہے, محسوس کیا ہے. اس کی ایک مثال ایسے لیں, ایک ہے آگ جلاتی ہے, یہ علم الیقین ہے. آپ نے دیکھا, کیا نام ہے بھائی, اللہ آپ کو محفوظ رکھے, زبیر بھائی کے پیر کو آگ نے جلایا ہے, یہ عین الیقین ہے. لیکن آپ کا ہاتھ آگ میں چلا گیا, یہ حق الیقین ہے. اب مر جاؤ گے آگ کے نیڑے, بولے بھائی نہیں جاؤ گے. لوگ سگریٹ نہیں چھوڑتے, وہ سگریٹ کی ڈبی کے پیچھے جو لکھا ہوا ہے وہ علم الیقین ہے, پھر بھی پی رہا ہے نا. لیکن اس نے دیکھا میرا چاچا سوڑا ہسپتال میں داخل ہے, میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کی ہوا ہے, کہنے جی سگریٹ پی کے مر گیا. اب یہ کیا ہوا ہے, عین الیقین ہوا ہے. لیکن اس کو بھی بیماری لگی, یہ رپورٹیں لے کے ڈاکٹر کے پاس گیا, اور ڈاکٹر نے کہا جو تیرے چاچے کو ہوا تھا نا, اب یہ سگریٹ پیا, کیونکہ حق الیقین تک یہ پہنچ گیا. اب یہ گزارش سمجھ رہے ہیں, یہ یقین کے 3 درجات ہوتے ہیں. یہی یقین کی کیفیت تھی جو ابراہیم علیہ السلام حاصل کرنا چاہتے تھے, جب انہوں نے اللہ سے کہا یا اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. تو اللہ نے کیا کہا, کیا تمہیں میرے پہ یقین نہیں ہے؟ جی اللہ جی آپ پہ یقین ہے, اگر ایک دفعہ دیکھ لیتے تو اللہ نے کیا کیا, پرندوں کا گوشت بنوایا, ساروں کو علیحدہ تقسیم کروایا, پھر کہا اللہ کے نام سے پکارو, سارے جمع ہو کے ایک جگہ پہ آ گئے. تو یہ کیا حق الیقین کے تک مقام پہنچ جاتا ہے.
بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو محسوس کر لیتے ہیں. جو ایک دفعہ کر لیتا ہے نا میرے بھائی, پھر وہ اللہ سے دور. جس کی بھی کہانی کے اندر آپ دیکھتے تبدیلی آئی ہے, وہ اصل میں حق الیقین کی وجہ سے آتی ہے. کچھ نہ کچھ اس نے کیا کیا ہے, دیکھ لیا. اس لیے نبی نے کہا ایمان چکھنا ہوتا ہے باقاعدہ, ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے باقاعدہ, آپ چکھتے ہیں اسے. بھائی پتہ نہیں کیسا ہوتا ہے, واللہ عالم. یعنی کہ نبی نے کہا حلاوت, یعنی کہ جیسے آپ حلوہ کھائیں, کوئی کھیر کھائیں, ایک ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے. آپ کو باقاعدہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ذات میرے پیچھے کھڑی ہے, باقاعدہ محسوس ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو اس کو کیا ہو جاتا ہے, حق الیقین ہو جاتا ہے کہ جس پہ میں کھڑا ہوں, اس کی وجہ سے اس کا عمل کیا ہو جاتا ہے. بھائی آپ کو پتہ ہے زہر مارتا ہے, فلموں میں بھی دیکھا, ڈراموں میں بھی دیکھا. کروڑ روپیہ دو پی گو, وہ بولو کروڑ روپیہ دے رہا آپ کو پیو گے, کیونکہ یقین ہے زہر مارتا ہے. یعنی یقین عمل کتنا مضبوط بنا دیتا ہے میرے بھائی. آپ کو یقین نہیں ہے کہ کافر میں یا مشرک میں اور مومن میں فرق کرنے والی شاید نماز ہے. کتنی بڑی بات ہے. کافر یا مشرک میں اور مومن میں فرق, یعنی کہ لائن بیچ میں جو ڈال رہی ہے وہ کون ہے, اور آپ نہیں پڑھ رہے, علم الیقین ہے. نہ عین ہوا ہے نہ حق ہوا ہے. نہیں تو اگر محمد رسول اللہ جس کو کافر کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سچا انسان ہے. کافر کہہ رہا ہے, پتھر مار رہے ہیں, لہو لہان کر رہے ہیں, لیکن کیا کہتے ہیں, سچا ہے. اور ہم ایمان والے ہیں, ان پہ ایمان لائے ہیں, اتنی بڑی وہ بات کہہ رہے ہیں کفر کے بارے میں, مشرک کے بارے میں, ہم پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہے, یقین نہیں ہے. اگر آپ کو کہہ رہے ہو ہے تو یہ جھوٹ ہے, کیونکہ یقین لازماً عمل پیدا کرتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا یقین ہو اور انسان عمل میں نہ آئے. اس لیے یہ بڑی اہم بات ہے. یہ شک پیدا پتہ کیوں ہوتا ہے, عقیدے کی خرابی کی وجہ سے. ایک بڑی پیاری حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی, انا عند ظنی عبدی بی, میں بندے کے ساتھ ویسا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں. اب یہ بڑی اہم بات ہے, آپ کو اللہ کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمانا. میرے ساتھ جو ہوگا اچھا ہوگا, میری بیوی میرے ساتھ اچھا کرے گی. اب یہ آٹومیٹیکلی جب اب اللہ کے بارے میں حسن رکھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے, رہنا تو دنیا میں ہی ہے نا, تو یہ لوگوں کے بارے میں بھی کیا ہو جاتا ہے, حسن رکھے گا. ہائے میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے, ہائے وہ نہ ہو جائے, ہائے ایسا نہ ہو جائے, ہائے. یہ اصل میں اس کا عقیدہ خراب ہے, جس کی وجہ سے ہر بندے کے بارے میں کیا کیڑے نکالتا ہے. کسی پہ یہ بھروسہ نہیں کر پاتا, کسی پہ یہ اعتماد نہیں کر پاتا. یعنی درس بھی سن رہا ہوگا نا, لیکچر سن رہا ہے, وہ قرآن سنا رہا ہے, حدیث سنا رہا ہے, وہ مولوی ہیں, باتیں کرتے ہیں, عزیز دیکھے نے بڑے مولوی. یہ بھی شک ہے, کیونکہ اصل میں آپ مولوی کو نہیں سننے میرے بھائی, اصل میں وہ سنتے ہیں جو وہ بول رہا ہے, کیونکہ وہ خود سے نہیں بول رہا ہے. وہ کیا بول رہا ہے, یا قرآن بول رہا ہے یا حدیث بول رہا ہے. ہاں اپنے پلے سے کوئی چیز بول رہا ہے تو وہ الگ بات ہے, لیکن جب قرآن و سنت سنا رہا ہے, آپ کو اس کی رسپیکٹ اس لیے کرنی ہے کیونکہ وہ قرآن و سنت سنا رہا ہے. اس پہ ہمیں یقین ہے, اس لیے ہمیں اس بندے پہ بھی یقین ہے کیونکہ یہ قرآن و سنت سنا رہا ہے. میرے بھائی ہمارے معاشرے میں حد درجے کا شک ہے, حد درجے کا شک ہے. اچھی بات بھی کہہ دیں وہ بندہ کہنے نہیں دیتے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یقین ہو گیا ان کو, ہونے پہ یقین نہیں ہے, نہ ہونے پہ زیادہ یقین ہو گیا ہے. یہ شک کی وجہ سے میرے بھائی شیطان چٹ کر گیا اس معاشرے کو, کیونکہ ہم نے یہ دوسرا اصول کھو دیا. اب یہ یقین پیدا کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات میرے بھائی, علم مضبوط کریں. پکی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک کبھی کبھی معاشرے کی وجہ سے ہوتا ہے, کبھی کوئی ویڈیو دیکھ لی ہے, کبھی کوئی اس نے معاشرے کے اندر گند دیکھ لی ہے, کبھی کوئی اس نے کسی دیندار بندے کو غلط کرتے ہوئے, بہت زیادہ بڑا بلنڈر کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے, اس لیے اس کا بن جاتا ہے کہ یہ خیر خور کچھ نہیں ہوتی. اس لیے کیا کہتا ہے, خیر اور شر اصل میں تمہارا مائنڈ ہے, اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی واسطہ واسطہ کوئی نہیں ہے. اس لیے جتنا زیادہ اس کا علم مضبوط ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کا یقین مضبوط ہوتا ہے. دوسرا, ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو یقین والے ہیں. بھئی آپ کو کیسے پتہ چلے گا کوئی یقین والا ہے؟ ہاں جی, نہیں کیسے, عمل سے کیسے پتہ چلے گا؟ ایک نمازی ہے تو وہ یقین والا ہوگا. بھئی آپ کو کیسے پتہ چلے گا کوئی یقین والا ہے؟ کوئی بھائی بتائے گا؟ مثبت سوچ, وہ ہمیشہ مثبت بولتا ہے, وہ ہمیشہ امید کی بات کرتا ہے, وہ ہمیشہ خیر کی بات کرتا ہے. یہ سب سے بڑی نشانی ہوتا ہے یہ یقین والا. ہمیں بات کو شک کس کی طرف سے ہے, یقین کس کی طرف سے ہے؟ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہ مثبت ہو جاتا ہے, وہ اچھی سوچ رکھتا ہے. کیوں؟ اللہ ہمارے, بولو اللہ ہمارے, تو پھر مجھے نیگیٹو ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. پریشان نہیں ہونا, ٹینشن نہیں لینی, تم ہی جیتو گے. ہاں ایمان رکھو میرے پہ, بھروسہ رکھو میرے پہ, اعتماد رکھو, تم ہی جیتو گے. قرآن کہہ رہا ہے اور میں نے یہ کہہ کے امر کر دی ہے بات. تیسری بات میرے پہ بڑی پیاری بات ہے, آپ کو نا اصل میں کانفیڈنس نہیں رہا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں,
تو یہ پیدا کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے عمل کیا کریں، بہت چھوٹے چھوٹے عمل کیا کریں. مثلا رات کو آج میں نے اپنا بستر جھاڑ کے سونا ہے. آپ کو یہ چھوٹا عمل مطلب آپ کبھی جھاڑ کے سوئے نہیں نا، کیونکہ بھی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. صرف بستر جھاڑ کے سوئیں. جب جھاڑ کے 3-4 روز آپ سوئیں گے نا تو آپ کو تھوڑی اچیومنٹ فیل ہوتی ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے. اگلے دن وضو کر کے سو لیں، پھر تو آیت الکرسی پڑھ کے بھی سو لیں. چھوٹے چھوٹے آپ جب گولز بناتے ہیں تو آپ کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں. اور چوتھی بات یاد رکھیں، آپ جس بھی پوزیشن میں ہیں، آپ زندہ ہیں تو اللہ آپ سے محبت ابھی کرتا ہے. یہ مرنے کے بعد میرے بھائی فیصلے ہونے ہیں جنت ہے یا جب تک آپ زندہ ہیں یو ورتھ اٹ. آپ سے اللہ کی قسم اللہ رب العزت بے پناہ محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے اسماء و صفات لا محدود. تو اللہ رب العزت کے یہ جو محبت کرنے کا کریکٹر ہے وہ بھی کیا ہے؟ لا محدود ہے. اللہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، دنیا چاہے کرے یا نہ کرے. تو اس لیے اللہ سے جتنا سا کنیکشن مضبوط ہوتا ہے تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے جب تک اللہ میرے ساتھ ہے، دنیا ہو نہ ہو، وہ موٹیویٹڈ رہتا ہے، وہ انسپائرڈ رہتا ہے، وہ رستے پہ چلتا رہتا ہے. آخری بات میرے بھائی، شک اگر ختم کرنا ہے تو شک کا اظہار نہ کیا کریں. بھائی اگر شک ختم کرنا ہے اپنی لائف سے تو شک کا اظہار منو تے لگدا ہے صاحب وک گئی ہر شے. منو تے لگدا ہے صاحب کشمیر ساڈا کوئی نہیں رہا، یہ صرف ڈرامہ ہو رہا ہے. نہ کدی اتنے جیو گیا ہے، نہ کدی اتنے ایکسپریس گیا ہے، نہ اتنے کوئی میڈیا گیا ہے، نہ سانوں پتہ اندر کی ہو رہا ہے. یہ وک گئی ہر شے. یہ نہ کہا کریں. یہ شک کا اظہار بولو بھائی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے وہ سنی سنائی بات. کیوں بلا میرے بھائی؟ کیونکہ اس نے کلمے کی شرط نہیں پوری کی. کلمے کی شرط کیا ہے؟ یقین. شک میں رہنا. پہلے علم والا بھی وعدہ توڑا اس نے، اور دوسرا یقین والا بھی وعدہ توڑا. علم بھی نہیں ہے، شک بھی ہے، پورا معاشرہ اس نے شکی کر دیا. ایک خبر یقین کرے بھونچال مچا دیتی ہے ہمارے معاشرے میں. مچاتی ہے کہ نہیں مچاتی؟ اور بعد میں کیا پتہ چلتا؟ کچھ بھی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ وہ خبر رہتی ہے یا 2 ہفتے خبر رہتی ہے. اس لیے میرے بھائی ایسا نہ کہ من لگتا ہے، یہ جو نا مجھے لگتا ہے، یہ کہنا ختم کر دیں. بیوی کے بارے میں، بچے کے بارے میں، کسی کے بارے میں بھی یہ کہنا ختم کر دیں. یقین ہے تو کہا کریں، یقین نہیں ہے کہا نہ کریں. پتہ کیوں؟ جب آپ کہہ دیتے ہیں اب واپس لینا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب آپ جو کہا ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ بیچ میں انا آ جاتی ہے، بیچ میں آپ کا تکبر آ جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے میں 70 سال کا بندہ ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں غلط کہہ رہا ہوں، ہم نے یہ دھوپ میں بال سفید کیے ہیں. اور میرے بھائی کہو ہی نہ کہ آپ کو بات واپس لینا. وہ کہتے ہیں نا جو منہ دی ماریاں گڈھا منہ نہ کھول دیا. اتنی زور نہ گڈ نہ مارو کہ کھول نہیں پوے تو تکلیف ہو جائے. بھائی نہ کریں اتنی زور سے بات کہ اگر واپس لینی پڑ جائے تو لینا ہی مشکل ہو جائے. تو کیا کریں؟ یقین سے بولنا ہے، ورنہ بولنا ہی نہیں. اور اگر کہنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ بھائی میں 100% غلط ہو سکتا ہوں، ایسے بولیں میں 100% غلط. اس لیے علماء کیا کہتے تھے؟ میں یہ فتویٰ جاری کر رہا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ میں صحیح ہوں، لیکن پاسبلٹی ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے، اور میں دوسرے کو سنوں گا اس یقین کے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی صحیح ہو، لیکن یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا غلط ہو. تو یعنی کہ اتنا پختہ یقین جب آپ کو ہو جائے پھر اپنی بات کو پیش کریں. امام مالک رحمہ اللہ، ان کے سامنے سوال ہوتا تھا تو وہ کافی دیر خاموش ہو جاتے تھے. تو ان کے شاگرد پوچھتے ہیں آپ اتنی دیر خاموش کیوں رہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اپنی بات کو جنت جہنم پہ پیش کرتا ہوں. اگر مجھے لگتا ہے یہ جنت میں لے کے جا سکتی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں، اگر مجھے ذرا سا بھی شک ہو تو میں بولے بھائی خاموش ہو جاتا ہوں. یہ بہت بڑا میرے بھائی راز ہے، بہت بڑا راز ہے. شک کا اظہار نہ کیا کریں، ہمارے معاشرے میں یقین پیدا ہونے لگے گا. تو یہ میرے بھائی دوسرا اصول ہے جو آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، یا اللہ میں شکی مزاج شخص نہیں بنوں گا. دنیا کے حوالے سے بھی جاب کروں گا یقین سے کروں گا. روزانہ دفتر بڑھدیاں بھی گالاں کڈنیاں نے مالک نو، دفتر تو نکلتے بھی گالاں کڈنیاں نے، پھر اسی مالک سے پھر پیسے بھی لینے ہیں، اسی مالک نے میری پلیٹ میں کھانا بھی رکھنا ہے. فائدہ تو 4 گنا، یعنی کہ پہلے بھی سٹریس ہے، اس طرح کر کے میرے بھائی 4 گنا سٹریس ہو جاتی ہے. کرو یقین کے ساتھ کرو، اللہ آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے. نہیں کرنا تو پیچھے ہٹ جاؤ، شک میں نہ رہو. یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں شکوک و شبہات کی فضاؤں سے نکال کر یقین کی فضا پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے من میں یقین کو مضبوط فرمائے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب فرمائے جو یقین والے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کریں. ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں، 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.